جان لو، سن لو، سب کے سب سن لو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے؟ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک جھوٹ باندھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، پھر ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا، اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے کوئی دعویٰ کر دینا، کوئی جھوٹا دعویٰ کر دینا، جس طرح مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی نے جھوٹے دعوے کیے۔ یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں، اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات نہیں مان رہا، در حقیقت وہ بزبان حال یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں اللہ کے احکامات کی معاذ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ سن لیں، جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں نا، اولئک یعرضون علی ربہم، ان لوگوں کی رب کے ہاں پیشی ہوگی اور وہاں گواہ بولیں گے۔ اب گواہ کون بولیں گے؟ کہاں سے آئیں گے گواہ؟ سب سے پہلے تو فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین، پھر فرمایا نبی گواہی دیں گا، نبی گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے بدعمالیوں پر اگر خدا نخواستہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ بن کر آگے تو ہمارا ہوگا کیا؟ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا اولئك يعرضون على ربهم ويقول الاشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون اولئك لم يكونوا معجزين في الارض وما كان لهم من دون الله من اولیاء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون اولئك الذين خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم انهم في الاخرة هم الاخسرون ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الى ربهم اولئك اصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذكرون صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ ہم سب کو اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ محترم سامعین گرامی قدر، سورہ ہود آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں، اور یہ وہ سورہ ہے کہ جس کے بارے میں آپ حضرات نے ابتدا ہی کے اندر یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال سفید ہوئے تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی یہ سفیدی کیسی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے، اور ان صورتوں میں سے ایک صورت جو ہے وہ سورہ ہود بھی ہے۔ اس سورہ کے اندر زیادہ تر سابقہ اقوام کے حالات اور پھر ان کے انجام کا بیان ہے۔
آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر دو گروہوں کا ذکر ہے۔ ایک وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر جھوٹ باندھا، ان کا انجام، اور دوسرا وہ کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو مانا، ان کی جزا۔ گزشتہ درس کے اندر بھی آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ کون لوگ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد نے اپنی طرف سے گھڑ لی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ افطرا باندھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور چیلنج کے کہا کہ اگر یہ میرے نبی کا خود ساختہ کلام ہے نا، تم یہ سمجھتے ہو کہ معاذ اللہ اگر یہ میرے نبی نے خود کلام گھڑا ہے، تو میرے حبیب ان سے کہہ دو کہ ان جیسی میرے کلام جیسی 10 صورتیں لا کر دکھاؤ، 10 صورتیں لا کر دکھاؤ۔ اور ان 10 صورتوں کا بیان بھی آپ حضرات نے سماعت فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر 2 مقام پر ارشاد ہے کہ ایک صورت لا کر دکھاؤ، اور یہاں پر 10 صورتیں ہیں۔ تو اس کا جواب بھی آپ حضرات نے یہ سماعت فرمایا تھا کہ سورہ یونس کے اندر آتا ہے 1 سورہ، اور سورہ ہود کے اندر آتا ہے 10 صورتیں۔ تو یہ دونوں صورتیں مکی ہیں۔ سورہ یونس پہلے نازل ہوئی اور سورہ یونس جو ہے وہ بعد میں نازل ہوئی، سورہ ہود پہلے نازل ہوئی۔ تو پہلا جو چیلنج تھا وہ 10 صورتوں کا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اس سے عاجز ہو تو ایک صورت ہی لا کر دکھاؤ۔ اور تیسرا مقام جو ہے چیلنج کا وہ سورہ بقرہ ہے۔ سورہ بقرہ مدنی ہے، اور مدنی صورت جو ہے وہ مکی صورتوں کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے اس کے اندر ایک آیت یا ایک صورت کا چیلنج دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا کہ یہ لوگ نہیں لا سکیں گے، اگر یہ نہ لا سکیں تو انہیں بتا دینا کہ میرا جو کلام ہے یہ میرے حکم سے نازل ہوا ہے۔ پھر دنیا طلب کرنے والوں کا لوگ، دنیا چاہنے والوں کا ذکر، دنیا کو پسند کرنے والوں کا ذکر، کہ جنہوں نے دنیا کی زندگی کو پسند کیا اور دنیا کی نعمتیں حاصل کرنے کی کوشش کی، آخرت کو بھلا دیا، سو انہیں دنیا کی نعمتیں دنیا میں دے دی جائیں گی، آخرت کے اندر ان کا کوئی حصہ نہ ہوگا۔ آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت سب سے پہلے کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ أُولَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کی رب کے ہاں پیشی ہوگی، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى رَبِّهِمْ، یہ ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا۔ الا لعنت اللہ علی الظالمین، جان لو، سن لو، سب کے سب سن لو، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ افمن کان ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے۔ اب اللہ پر جھوٹ باندھنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک جھوٹ باندھنے کی صورت تو یہ ہے کہ اللہ کے احکامات کو نہ ماننا، اللہ کے احکامات کو نہ ماننا۔ جس نے اللہ کے احکامات کو نہ مانا، در حقیقت اس نے اللہ پر معاذ اللہ جھوٹ باندھا۔ کتنی سخت بات ہے۔ پھر ایک یہ ہے کہ اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرا دینا۔ جس نے شریک ٹھہرایا اس نے اللہ کو معاذ اللہ جھوٹا سمجھا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے اپنے آپ سے کوئی دعویٰ کر دینا، کوئی جھوٹا دعویٰ کر دینا، جس طرح مسیلمہ کذاب اور مرزا قادیانی نے جھوٹے دعوے کیے۔
یہ بھی وہ لوگ ہیں جو ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں نے تو تمہیں نبی بنایا ہی نہیں ہے۔ انہوں نے بھی اللہ پر جھوٹ باندھا۔ تو جو اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول کے احکامات نہیں مان رہا، در حقیقت وہ بزبان حال یوں کہہ رہا ہے کہ میرے ہاں اللہ کے احکامات کی معاذ اللہ کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ وہ دوسرے الفاظ میں یوں ہی کہہ رہا ہے کہ معاذ اللہ، اللہ کے احکامات کی میرے ہاں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم نہیں مان رہا، میں رسول کے حکم کو نہیں مان رہا۔ سن لیں جو اس طرح زندگی گزار رہے ہیں نا، اولئک یعرضون علی ربہم، ان لوگوں کی رب کے ہاں پیشی ہوگی، یہ رب کے ہاں پیش ہوں گے۔ یوں نہ سمجھو کہ دنیا کے اندر جو کہہ دیا سو کہہ دیا وہ ہو گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ نہیں نہیں، اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے، میری بھی، آپ کی بھی، سب لوگوں کی اللہ کے ہاں پیشی ہونی ہے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور وہاں گواہ بولیں گے، وہاں گواہ بولیں گے پھر جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے حکموں کی نافرمانی کی، جنہوں نے دنیا کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا مذاق اڑایا، جنہوں نے دنیا کے اندر نبی کے طریقے کو چھوڑ کر اوروں کے طریقوں کو اپنایا، وہ سن لیں رب کے ہاں جب پیش ہوں گے نا، یہ نہیں کہ ہم کچھ کہہ کر بچ پائیں گے، نہ نہ، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، وہاں گواہ بولیں گے۔ اب گواہ کون بولیں گے؟ کہاں سے آئیں گے گواہ؟ سب سے پہلے تو فرشتے بولیں گے، کرامن کاتبین۔ پڑھیں سورہ طارق، جس کے اندر اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کا ذکر کر رہا ہے کہ ہر بندے پر میرے فرشتے نگہبان مقرر ہیں۔ فرشتے لکھ رہے ہیں۔ اس وقت جو ہم اللہ کے گھر میں یہ بیٹھ کر اللہ کا کلام سن رہے ہیں، یہ فرشتے رجسٹر میں لکھ رہے ہیں، فرشتے گواہی دیں گے، ہاں اللہ ہم ان کے نگہبان تھے، تو نے ہمیں مقرر کیا تھا، ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کے اندر تیری تکذیب کی یا تیری تصدیق کی۔ پھر فرمایا نبی گواہی دیں گا، نبی گواہی دیں گے۔ ذرا سوچئے کہ ہمارے بدعمالیوں پر اگر خدا نخواستہ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے خلاف گواہ بن کر آگے تو ہمارا ہوگا کیا؟ پھر فرمایا لوگ گواہی دیں گے، لوگ گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا شجر و حجر گواہی دیں گے۔ پھر فرمایا زمین پر جہاں بھی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے یا جہاں بھی اللہ کی فرما برداری کا عمل کیا جاتا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا اس کے حق میں گواہ بن جاتا ہے یا اس کے خلاف گواہ بن جاتا ہے۔ یہ زمین کے جس ٹکڑے پہ آپ بیٹھے ہیں نا اس وقت، یہ زمین کا ٹکڑا کل قیامت کے دن آپ کے حق میں گواہی دے گا۔ یہ زمین کا ٹکڑا بولے گا ہاں رب میں گواہی دیتا ہوں کہ فلاں تاریخ فلاں رات کے اس پہر میں فلاں مقام پر یہ تیرا کلام سننے آئے تھے۔ یہ زمین کا ٹکڑا گواہی دے گا۔ پھر آزاد جوارے گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین آپ لوگ پڑھتے ہیں نا، سورہ یاسین کے اندر آتا ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ کوئی یہ نہ کہے کہ میں قیامت کے دن مجھے اپنی زبان پر بڑا بھروسہ ہے، میں تو دنیا کے اندر کسی سے مار نہیں کھاتا، میں بولنے میں بڑا ماہر ہوں، میں بات کرنے میں بڑا ماہر ہوں، میں تو اپنی زبان سے اس کو شکست دے سکتا ہوں۔ یہ دنیا کے دعوے ہیں، آخرت کے اندر یہ زبان نہ چلے گی۔ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ میں اس زبان پر مور لگا دوں گا۔ الیوم نختم علی افواہہم، منہ بند ہو جائیں گے۔ پھر کیا بولیں گے؟ ہاتھ بولیں گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یہ ہاتھ اور پاؤں گواہی دیں گے دنیا کے اندر ہم نے کیا کمایا۔ اس لیے اللہ کے معاملے میں بات کرنے سے ہمیشہ
ڈرتے رہنا، دین اسلام کے بارے میں بات کرتے رہنے سے ہمیشہ ڈرتے رہنا، اپنے خلاف زیادہ گواہ نہ بنانا۔ دنیا کے اندر ایک انسان چوری کرتا ہے، جج کیا کہتا ہے؟ اس کے مقدمہ عدالت میں جائے، جج کیا کہتا ہے؟ گواہ لاؤ، 2 بندے گواہی دے دیں، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے یا اس کے خلاف فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو قیامت کے دن جو سب سے بڑا عدالت لگانے والا رب خود عدالت لگائے گا اور گواہ بلائے گا، تو یہ زمین اور آسمان، یہ شجر و حجر، تمام چیزیں گواہ بن کر آئیں گی۔ یاد رکھ لینا، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے یہ دن کا اجالا ہے یا رات کی تاریکی ہے، یہ بھی گواہ بن کر آئیں گے۔ اس لیے کہ جب دن غروب ہو رہا ہوتا ہے، یہ دن آواز لگاتا ہے، اے بندے میرے اندر کوئی نیکی کر لے، کوئی اچھا کام کر لے، تاکہ کل قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں۔ اور رات کی تاریکی جب سویرے میں بدل رہی ہوتی ہے، اس وقت یہ رات کا آخری پہر آواز لگا رہا ہوتا ہے، اے بندے میرے اندر کوئی ایسا کام کر لے کہ کل قیامت کے دن میں تیرے حق میں گواہی دے سکوں۔ بلکہ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، یہ رانے جو ہیں، رانے ہیں انسان کے جسم کے اندر، یہ جو رانے ہیں نا، یہ بھی بندے کے حق میں گواہی دیں گی یا بندے کے خلاف گواہی دیں گے۔ کہاں جا رہا ہے؟ کیا سوچ رہا ہے تو سوچتا ہے کہ بس مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہ اپنے جسموں کو تو گواہ بنا رہا ہے۔ یہ گواہی دیں گے کہ ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا۔ اب اللہ کے حکموں کو جو نہیں مان رہا، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں کسی اور کو کوئی جو شریک ٹھہرا رہا ہے، یہ کل قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ دنیا کے اندر ان کا پیغام، دنیا کے اندر ان کے لیے پیغام اللہ فرما رہا ہے، الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ظالم لوگ ہیں، جان لو اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر۔ جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں در حقیقت یہ ظالم ہے۔ ہم ظالم کسے کہتے ہیں؟ ظالم اسے کہتے ہیں جس نے کسی پر ظلم کر لیا ہو۔ در حقیقت ہے حضرت انسان تو بدعمالیاں کر کے اپنی جان پر خود ظلم کر رہا ہے۔ یہاں اللہ کی لعنت سے کیا مراد ہے؟ کہ یہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور کتنا بدبخت ہے وہ شخص، کتنا بدبخت ہوگا وہ شخص کہ کل قیامت کے دن جس کی طرف رب کی رحمت متوجہ نہ ہو۔ ظالم لوگ ہیں، ان کی طرف اللہ کی رحمت متوجہ نہ ہوگی۔ اور پھر یہ لوگ اور کیا کرتے ہیں؟ الذین یصدون عن سبیل اللہ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، بڑی سخت باتیں ہیں۔ جس نے ان باتوں کو لے لیا اور ان پر عمل کر لیا، یاد رکھ لیں، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں اس کے دونوں جہاں سنور گئے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، یہ کون لوگ ہیں جو اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں؟ کون لوگ ہیں کہ جنہیں رب کہہ رہا ہے ظالم ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں یصدون عن سبیل اللہ، جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے حکموں میں کجی تلاش کرتے ہیں، کجی تلاش کرتے ہیں، اللہ کے حکموں سے روکتے ہیں، اللہ کے حکموں کے اندر کجی تلاش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر کئی چیزیں ایسی پروان چڑھ چکی ہیں کہ اگر کسی جگہ پر انہیں روکا جائے نا کہ بھئی یہ کام نہ کرو، یہ شریعت اسلامی کے خلاف ہے، تو آگے سے جواب کیا ملتا ہے؟ تم اپنی شریعت کو اپنے پاس رکھو۔ پھر اللہ کے حکموں کے اندر کجی تلاش کرنا۔ میں اور آپ کون ہوتے ہیں کہ اللہ کے حکموں کے اندر ہم کجی تلاش کریں، کمزوریاں تلاش کریں؟ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، کون لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں، آخرت پر جن کا ایمان نہیں ہے۔ سن لو، اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض،
یہ سارے کے سارے لوگ میں مل جائیں نا، یہ اللہ کے ارادے کو اس زمین پر عاجز نہیں کر سکتے، اللہ کی مشیت کو عاجز نہیں کر سکتے۔ یا دوسرا معنی یہ کہ یہ سارے کے سارے لوگ اللہ کے حکم سے نہیں بچ سکتے۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، اللہ کے سوا ان کا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا انہیں کوئی مددگار میسر نہیں آ سکتا۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے، دگنا عذاب ہے۔ ایک عذاب ان کا آخرت سے انکار کرنے کی وجہ سے، ان کے کفر اور شرک کی وجہ سے، اور دوسرا عذاب لوگوں کو غلط راستے پر لگانے کا۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اے اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو رب کہتا ہے میں نے ان سے سننے کی استطاعت کو چھین لیا ہے، اور ان سے میں نے دیکھنے کی استطاعت کو بھی چھین لیا ہے۔ جی ہاں، اللہ کے احکامات پہنچانے والوں کا بھی مذاق نہ اڑانا۔ آج دنیا اسلام کا بطور مطالعہ کیا جائے، میں دنیا اسلام کی بات نہیں کرتا، میں عام دنیا کے اندر دیکھ لیں، سارا کفر اکٹھا ہو چکا ہے اس بات پر کہ اسلام کو مغلوب کیا جائے۔ وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے طرح طرح کے طریقے، لیکن یاد رکھ لیں اللہ نے جو کرنا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اس زمین پر اللہ کے ارادے کو، اللہ کی مشیت کو وہ عاجز کر نہیں سکتے، کر نہیں سکتے۔ آج دنیا کفر جو ہے مسلمانوں کو طرح طرح کے پروگرام دے کر ان کے ایمان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے، ایمان کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ جہاں انسان کے قدم متزلزل ہوئے، جہاں انسان کے ذہن میں ذرہ برابر شک آ گیا، وہ سمجھ لے کہ اس نے ایمان کو نکال دیا اپنے ذہن سے، اس کا ایمان گیا۔ جہاں بھی ذرہ برابر شک آ گیا، اور آج ہمارے معاشرے میں شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ کس طرح شکوک و شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں؟ آج میڈیا کا دور ہے، اور یہ جملے آپ حضرات نے کئی مرتبہ سنے ہیں، یہ جملے آپ نے کئی مرتبہ سنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک عالم دین کے کسی مسئلے کی وضاحت کر رہا ہے، دین کا کوئی پیغام پہنچا رہا ہے، تو آگے سننے والا کہتا ہے اگر یہ مولوی صاحب جو بیان کر رہے ہیں نا، اگر یہ اسلام ہے تو اللہ ہی حافظ ہے۔ پھر کیا اس طرح کے جملے نہیں سنے آپ نے؟ اگر یہ جو مولوی اسلام بیان کر رہے ہیں نا، اگر یہ اسلام ہے تو پھر اللہ ہی حافظ ہے۔ اس طرح کے جملے جب بولے جاتے ہیں تو سمجھ لو انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اسلام کے بارے میں وسوسہ ڈالا ہے۔ یہ وسوسہ ڈالنے والے اپنے اخروی انجام سے بے خبر نہ رہے۔ یضاعف لهم العذاب، ان کے لیے دگنا عذاب ہے، ان کے لیے دگنا عذاب ہے۔ کبھی بھی اسلام کے کسی حکم کا مذاق نہ اڑانا، کبھی بھی کسی عالم دین کا مذاق نہ اڑانا۔ آج فرقے بنے ہوئے ہیں، آج جماعتیں بنی ہوئی ہیں، ہر بندہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے اسلام کے حکم کا مذاق اڑا دیتا ہے۔ یاد رکھ لیں جس نے بھی کسی مسلمان کے ایمان کو وسوسے میں ڈالا، وہ یاد رکھ لے رب کہتا ہے میں نے اس کے لیے دگنا عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ لیکن جو استقامت کے ساتھ چلے گا، جو ہمت کے ساتھ چلے گا، اللہ کہتا ہے میری مدد پھر اس کے ساتھ ہے، میری مدد اس کے ساتھ ہے۔ کبھی بھی قدموں کو متزلزل نہ ہونے دینا۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا تھا۔ کون لوگ؟ کہ جو اللہ کے راستے میں لوگوں کو چلنے سے روکتے ہیں، یا اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یا اللہ کے حکموں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کون لوگ ہیں؟ جنہوں نے اپنے لیے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے، جن کے پیچھے پڑھ کر یہ سودا کر رہے ہیں نا، یہ انہیں نظر بھی نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔
وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، انہیں ان کا سراغ بھی نہیں ملے گا۔ جنہوں نے ان لوگوں نے جن کو اپنا پیشوا اور آقا مانا ہوا ہے نا، جن کے پیچھے بھاگ کر یا جن کے پیچھے چل کر، آج یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر، سچی بات ہے آج کفر کے پیچھے چل کر مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہو نا تم، آج یہودیوں اور نصرانیوں کے پیچھے جا کر تم مسلمان کا مذاق اڑاتے ہو نا تم، کل قیامت کے دن ان کا سراغ نہیں ملے گا، یہ کہیں بھی نظر نہیں آئیں گے۔ لا جرم انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، لا محالہ یہی لوگ ہیں جو آخرت میں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اگر نقصان اٹھانا ہے تو پھر جس طرح جی چاہے کرو، اگر نقصان نہیں اٹھانا تو پھر اپنے آپ کو روکو، اپنے آپ کو روکو، اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو، اللہ کی رسی کو جو حال بھی آ جائے اللہ کی رسی کو اپنے ہاتھ سے چھوٹنے نہ دینا کبھی۔ جس دن رسی چھوٹ گئی تو سمجھ لو تم گھاٹے کے اندر چلے گئے، خسارے کے اندر چلے گئے۔ اور جو ہر حال میں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، رب تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہ قرآن کا ایک اسلوب ہے، جہاں رب تعالیٰ اپنے نافرمانوں کا ذکر کرتا ہے وہیں پر رب تعالیٰ اپنے فرمانبرداروں کا ذکر بھی کر رہا ہے۔ ابھی تک آپ نے نافرمانوں کا ذکر سنا، اب سنیں فرمانبرداروں کا۔ بے شک وہ لوگ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کرتے رہے، واخبتوا الی ربہم اور اپنے رب کے سامنے عاجزی اختیار کرتے رہے۔ ایمان، نیک اعمال اور عاجزی، تین چیزیں کبھی نہ چھوڑنا۔ ایمان الحمدللہ ہے، نیک اعمال کا شوق پیدا کریں، وَأَخْبَتُوا اور عاجزی اختیار کریں۔ عاجزی، جتنی عاجزی آئے گی، جتنی انکساری آئے گی، اللہ رب العزت کی رحمت اتنی متوجہ ہوگی۔ آج فقدان عاجزی کا ہے، آج عاجزی نہیں رہی، آج عاجزی نہ رہی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے سیکھو عاجزی۔ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، بارہا جنت کی بشارت ملی ہے، اور عمر کے بارے میں تو آتا ہے نا کہ عمر زمین پہ بولتے تھے، رب قرآن آسمان سے اتار دیتا تھا۔ ان کی عاجزی کتنی، وقت آخر ہے اور اپنی داڑھی مبارک کو پکڑ کر زمین میں لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ اگر تو نے عمر کو معاف نہ کیا تو عمر ہلاک ہو جائے گا۔ آج 5 نمازیں پڑھ لیں تو ہم تکبر میں آ جاتے ہیں، کوئی تھوڑا چیز مل جائے تو تکبر میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ کو عاجزی پسند ہے۔ اپنے اندر عاجزی اختیار کریں، اپنے اندر عاجزی لے کر آئیں۔ جتنی عاجزی آئے گی اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوگی، جتنا جھکو گے کل قیامت کے دن رب اتنا اٹھائے گا۔ آج جھکا لو کل رب اٹھا لے گا، آج اپنے آپ کو مٹا دو کل قیامت کے دن رب مرتبے عطا کر دے گا۔ آج اپنی میں کو ختم کرو، کل قیامت کے دن ہر طرف تمہارے ہی چرچے ہوں گے۔ آج اپنے نام کو مٹا دو، کل قیامت کے دن ہر سو تمہارا ہی نام پکارا جائے گا۔ تو عاجزی اختیار کریں۔ جب عاجزی آئے گی، اولئک اصحاب الجنہ، اللہ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں اصحاب جنہ۔ اصحاب جنہ دیکھنے ہو نا دنیا کے اندر، دیکھ لو ایمان جس کے پاس ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اور جس کے اندر عاجزی ہے۔ رب کہہ رہا ہے اولئک اصحاب الجنہ، یہ لوگ ہیں جنت میں جانے والے، ہم فیہا خالدون، اور اس جنت کے اندر یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آخر میں اللہ تعالیٰ دونوں کا موازنہ کر رہا ہے، مثل الفریقین کالاعمی والاصم والبصیر، والاصم والبصیر والسمیع۔ ان دو گروہوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا اور بہرا ہو، اور دوسرا دیکھتا بھی ہو اور سنتا بھی ہو۔ ایک اندھا ہے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، بہرا ہے،
کانوں سے سن نہیں سکتا، اور دوسرا ہے وہ سن بھی سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے۔ رب فرما رہا ہے حل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں اپنے حالات میں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس طرح یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح میرا نافرمان اور میرا فرما بردار برابر نہیں ہو سکتے۔ بالکل اسی طرح میری اطاعت کرنے والا اور میری نافرمانی کرنے والا کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ جس طرح یہ نابینا اور بینا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح میرے حکموں کو پورا کرنے والا اور میرے حکموں کی خلاف ورزی کرنے والا آپس میں برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، ان کو دیکھ کر بھی کیا تم عبرت نہیں پکڑتے؟ کیا پھر بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ ان کو دیکھ کر تم نصیحت پکڑو اور اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ کے احکامات کو مانو، اپنے اندر عاجزی اختیار کرو، نیک اعمال پر اپنے آپ کو گامزن کرو، اور ایمان کا پلو ہمیشہ تھامے رکھو۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند نظر آنے پر ہی رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے۔ یہ رجب کا چاند نظر آ چکا ہے، رجب کا مہینہ شروع ہے، مجھے اور بھی چاہیے، آپ کو بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔ اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ رمضان کی تیاری یہی ہے کہ اپنے اندر سے تکبر کو نکال کر، اپنے اندر سے بڑے پن کو نکال کر، اپنے اندر عاجزی والا مادہ پیدا کریں، عاجزی والا پہلو اجاگر کریں۔ جتنی عاجزی آئے گی، بڑا بھی چھوٹا بھی، عالم بھی جاہل بھی، مرد بھی عورت بھی، اپنے اندر عاجزی والا۔ آج ضرورت اس معاشرے کی سب سے زیادہ کس چیز کی ہے؟ عاجزی نہیں رہی۔ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے ہیں، ہم چھوٹے چھوٹے باتوں پر ایک دوسرے کو تانے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگوں پر کفر کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ عاجزی ختم ہو گئی، عاجزی ختم ہو گئی ہے۔ جتنی عاجزی آئے گی، اللہ کی رحمت اتنی متوجہ ہوگی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ صفات اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، آمین ثم آمین۔